بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکے میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبدالمطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبدالمطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کر آئے۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے، اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبدالمطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو بھی کاہن، راہب یا جادوگر آ رہا ہے، ہر کوئی ان کو بشارت دے کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبدالمطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبدالمطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص، جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبدالمطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکہ میں بہت زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشن گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبدالمطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کر جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبدالمطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے گا کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چوتھے دن کا ہے۔ 7ویں دن حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکہ والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبدالمطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر اسلام کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔
عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبدالمطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے غیبت میں چلے جائیں تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نوجوانوں سے کشتی لڑتے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو 1 سال کے بچے کو تلاش کرے گا جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا تھا اور ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا، چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو وہ شاید نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اور نہ دادا حضرت عبدالمطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں، اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں، اور جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر گیا ہے۔ عام بچے جب سو کر اٹھیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کر چلا گیا۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا۔ گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا، تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبدالمطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کی کچھ راز نبوت ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے ہی سے پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پر حملہ ہوا، جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبدالمطلب پر حملہ ہوا، جناب عبداللہ پر حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا،
انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پر حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا۔ یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا جب پتہ چلا کہ وہ بے اولاد تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے، سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا، اب وہ خون سوکھ گیا ہے۔ یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری سارے یہودیوں میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حاملہ ہوں اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عوام کو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلا لیا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب پریشان ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے ہاں پیدا ہوگا اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہے کہ عبداللہ کے ہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے برعکس ہیں۔ فوراً ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اب پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر پر طاق لگائے بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، باپ کی گودوں میں دیکھتے ہیں، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ناکام واپس لوٹ گئے۔ اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہیں،
کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکہ سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور پیغمبر مکہ مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے، اور یہ جس پتھر کے قریب جاتا ہے پتھر کلام کرنے لگتا ہے۔ یہ جس طرف جائے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے اور اس بچے کے والد کو قتل کرنے اور اس کے ہاں اولاد کے نہ ہونے کا پتہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے اور جشن منا لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے، یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹ کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کے گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہی ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لے آئے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں 2 نیتیں کی۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائی اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لیں وہ تو رزق حرام ہو گیا، اور جو اس نیت سے لی کہ بعد میں پیسے دے دیں گے، یہ رزق مشتبہ ہو گیا۔ کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو، خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے، آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔
اب ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو کھانا کھلائیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کر پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہیں لیکن دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ یہ حرام والا کھانا تھا۔ اب مشتبہ کھانا لے کر آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجیے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو یا وہ دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبدالمطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب عبدالمطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبدالمطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے حضرت عبدالمطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے پیغمبر اسلام کو باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جب حضرت عبدالمطلب کا آخری وقت آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے کہ اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ اب واپس آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی پر۔ اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ابتدائی دنوں میں پیغمبر اسلام کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ پیغمبر اسلام کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایت میں ہے کہ ابو لہب نے فقط اسی خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ حضرت آمنہ نے پلایا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھی، اور اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق دین تھا۔
चुनाचे उस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर ईमान रखने वाला माना जाता था। यानी कि कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का एक साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्का वाले भी परेशान थे, मक्का के बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई, मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया। लेकिन मक्के के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहाँ से लोग रोज़गार के लिए मक्का आ रहे थे। जहाँ एक तरफ मक्का में कहत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी ये खड़ी हो गई कि उसी ज़माने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैल गई। ख़ास तौर पर बच्चे उसकी लपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में ये बीमारी फैलती जा रही थी। ये दो वाक़यात पैगंबर इस्लाम की विलादत के फ़ौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात कि मक्का के बाहर से जो लोग रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं, उनकी मदद करना भी ज़रूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ है, यहूदी जासूस ये देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्के आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगंबर इस्लाम को मक्का से मुंतकिल किया जाए, उतना ही ज़ाहिरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचा अल्लाह ताला ज़ाहिर रखकर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन ग़ैबत में ले जाने में भी अल्लाह की मसलहत है। 7वें दिन पैगंबर इस्लाम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमना जो पैगंबर इस्लाम की वालदा हैं और दीन इब्राहीमी पर हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? बहरहाल उन्हें ये बशारत होती है कि अपने बच्चे को उस औरत के हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के 8वें दिन पैगंबर इस्लाम को मक्का से मुंतकिल करना है। जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ है कि मक्का से बाहर कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये तरीका था कि साल में 2 दफ़ा मौसम बहार में यानी सर्दी के फ़ौरन बाद और मौसम ख़िज़ा में यानी गर्मी के फ़ौरन बाद जो आसपास के देहात थे, वहाँ की औरतें मक्का में आती थी और एक एक शख्स के दरवाज़े पर जाती थी कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम इसकी परवरिश करेंगे, उसे दूध पिलाएंगे और जो उजरत तय पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता। तो मुसलसल कहत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने ग़ुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाज़ारों में, गलियों में और जहाँ ये औरतें जमा होती हैं, वहाँ जाकर मालूम करे कि क्या कोई औरत ऐसी है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर ग़ुलाम गया, उधर जनाब आमना की कनीज़ आती हैं और कहती हैं कि हमारी मलका आमना ने ये दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें, एक दफ़ा उसे मेरे पास ज़रूर भेज दीजिएगा। मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनी साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक़ उसी कबीला से था। उसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफ़ा मक्का जाते थे और जाने के बाद वहाँ के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में कहत शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिब दौलत का, किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनाचे हमारा काफ़िला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं इस पूरे सफ़र में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वो एक गधी थी और बीमार थी, उससे चला नहीं जा रहा था।
बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा कि कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचा कोई ज़ुबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्के जाएं और पैसे लेकर आएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में राहत और आसानी आए। दूसरा मेरा मसला ये था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपनी ग़िज़ा के लिए फ़कत एक ऊँटनी थी, उसका दूध निकाल कर हम लोग पिया करते थे। मगर आज के दिन ऊँटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज़्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थनों से निकालते थे वो हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं रहा। और तीसरी परेशानी मेरे साथ ये हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। ग़िज़ा भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाब हलीमा को इस वक्त बीमारी है। अब इंतहाई परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा? खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊँटनी की भी फ़िक्र है, और मुझे खुद अपनी भी फ़िक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे के पेट भर कर ग़िज़ा मिलेगी या नहीं। और मेरी ऐसी हालत है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही। मैं इंतहाई परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्का में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्का के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिब हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहाई परेशान कि क्या करूं। यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज़ आई जो ये कहते हुए मक्का की गलियों और बाज़ारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले ले। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम बड़ा नाम है, मक्का के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान है कि फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं है और ग़ुलामों को आवाज़ लगाना पड़ रही है। फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपने साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ क्यों दिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, वो यतीम है। और जब बाप ना हो तो हमें ये तवक्को नहीं कि उस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफ़ा पहुँचेगा, इसलिए कि जो हक़ बाप अदा करता है दादा वो हक़ अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि ये बात मेरी समझ में भी आ गई, इसलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहाँ पर नहीं गई। मैंने कोशिश की अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ ये कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब का घर का बच्चा अब नहीं मिल रहा। चनाचे मैं परेशान होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची कि चलो अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो। मैंने वजह बताई। कहा कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये नाम सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में इल्म भी है और सआदत भी। दो ऐसी खूबियाँ हैं कि ये किसी को भी मिल जाएं, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूँ। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले मेरी बहू के पास जाना होगा
آمنہ سے ملاقات کرو، اگر وہ بھی راضی ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ طے پاتا ہے۔ اب کنیز کے ساتھ حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حیران ہو گئی۔ جس وقت کمرے میں داخل ہوئیں دوپہر کا وقت ہے اور عرب کا سورج جہاں پر بادل نام کو نہیں ہوتا، ہر وقت روشنی ہی روشنی، لیکن کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کر کسی روشنی سے کمرہ منور ہو رہا ہے۔ حیران ہو کر سوال کیا، آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آئی تو بڑی بجھے دل کے ساتھ تھی کہ کوئی نہیں مل رہا اس لیے لینے آئی، مگر جب یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پر نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہوئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ۔ جناب آمنہ نے کہا کہ بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں۔ پیغمبر اسلام کے دادا نے کہا، اے حلیمہ، اسے لے کے تو جا رہی ہو، مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے ساتھ کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگیں گے۔ اب یہاں سے تو حفاظت سے پیغمبر چلے جائیں گے، مگر تمہارے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص وعدہ لیا، بلکہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے محلے میں خفیہ مکان تمہیں دے دوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ خیر بات طے پا گئی اور جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچی۔ قافلہ فقط ان کا انتظار کر رہا ہے اور باقی ساری عورتوں کا معاملہ طے پا چکا ہے۔ ہر ایک کو پہلے ہی بچہ مل چکا تھا، چنانچہ جیسے ہی یہ پہنچی قافلہ کھڑا ہو گیا اور حرکت کرنے لگا۔ مگر اب جو قافلہ حرکت کر رہا ہے تو سب حیران تھے کہ آتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر سب پریشان تھے، جاتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر سب حیران ہیں کہ ان کی سواری وہ گدھی جو بیماری کے عالم میں تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا، اب واپسی پر اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ تیز ترین گھوڑا بھی اس کی رفتار سے نہیں چلتا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنے جانور کو روکنا ایک مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہاں وہ منزل کے چڑھانا مسئلہ تھا اور 2 قدم چل کر جانور رک جاتا تھا، اور کہاں یہ منزل کے روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر اسے پی سکے، اس وقت اتنا دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر جناب عبدالمطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو بتانا نہیں۔ تم نے کیا دیکھا؟ بچے کے دشمن زیادہ ہیں؟ جناب حلیمہ سعدیہ چل رہی ہیں، مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ان واقعات کا کیا مطلب ہے۔ پھر قافلہ تھوڑی دور گیا کہ حلیمہ سعدیہ کو پروردگار کی جانب سے بتایا گیا کہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اتنی بھی حیران نہ ہو کہ گھبرا کر اس بچے کو ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ جناب حلیمہ قافلے سے تھوڑا آگے ہیں، قریب سے ہرنوں کا ایک گول دوڑتا ہوا نکلا اور ان کو دیکھ کر رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو انتہائی بابرکت و خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے جانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن غائب ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ ہرن کی زبان سے انسانی آواز میں اس بچے کے بارے میں گفتگو سن کر چونکی
وہی جواب ہرن نے دیا جو سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ اور گیا، جناب حلیمہ سعدیہ کا جانور پھر آگے بڑھ گیا کہ اب قریب ہی ایک پہاڑ کی غار سے ایک انتہائی مقدس اور نورانی شکل و صورت کا شخص نکل کے آیا۔ بچے پر نگاہ پڑی، بے اختیار زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں پروردگار عالم کی انتہائی قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت اور احترام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ کا جانور جہاں قافلے سے آگے بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی جانور نے بولا، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی درخت کی شاخیں جھکی، کبھی آسمان سے بادل کی آواز آئی۔ غرض یہ کہ پورے راستے میں مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو جناب آمنہ کے گھر میں اس بچے کو دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پیسے ملے نہ ملیں، بچے کو مجھے لے کر جانا ہے۔ یہ جو واقعات دیکھے تو محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا۔ جناب حلیمہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا تھا اور دوسرے میں اتنا کم دودھ ہے کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پر لے کر آئی ہوں، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کے گزارا کرنا ہے، مگر اس لانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ یہ پریشانی تو ہے ماں کے ذہن میں کہ کس طریقے سے میں اس منزل سے گزروں گی، مگر اس وقت یہ دیکھ کر محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ جب یہ بچہ آیا، حلیمہ کا احسان نہیں لیا، حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا ہے۔ جب دودھ پلانے کا وقت آیا، حلیمہ سعدیہ نے یہ چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر بچے نے منہ پھیر لیا، دائیں سینے کی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ کوشش کی، جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا، جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا، اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، اور اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے سے بھی حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ، جو آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا، آج پیٹ بھر کے دودھ پی رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بچے کو ہاتھ پہ لیا۔ کتنا بابرکت بچہ ہے کہ آیا تو اپنی غذا بھی خود لے کر آیا، اور میرے بچے کی غذا میں بھی کمی نہیں ہونے دی، بلکہ اسے اور بھی زیادہ دودھ مہیا کر دیا۔ پروردگار کی سنت ہے کہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہونے دینا، بلکہ حبیب کی وجہ سے دوسروں پر احسان ہونا ہے۔ اس مسئلے پر علماء نے یہ بات بھی کہی کہ بے شک پیغمبر اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے سے دودھ پیا، لیکن دراصل اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس بات سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو آپ پر سب کا دودھ حرام کیا گیا تھا اور ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تھا، اور یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، انہیں کیوں غیر عورت کا دودھ پلایا گیا؟ سفر تمام ہوا اور جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بچے کو گھر میں لٹایا گیا تو جناب حلیمہ کی سواری وہ گدھی 3 مرتبہ بستر رسول کے گرد طواف کرتی ہے اور پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کر انسانی آواز میں کہتی ہے، اے سردار انبیاء، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پھر چونکی، پھر ایک معجزہ دیکھا کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ذات اس جانور کی بیماری ختم کرنے کا سبب بنی تھی، اور پھر تو ایسے واقعات، ایسے مشاہدات مسلسل پیش آتے رہے۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ جس بچے کو میں مجبوراً لینے گئی تھی وہ میرے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے جب ان کے پورے قبیلے میں قحط تھا۔
جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مکہ سے اجرت میں پیسے نہیں لائے تھے، غلہ لے کر آئے تھے۔ تو قحط میں انسانوں کے لیے خوراک مشکل تھی تو جانوروں کو کیا کھلا سکتے تھے، مگر پھر بھی اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتے۔ روزانہ صبح کو اپنے جانوروں کو قبیلے کے چاروں طرف چرنے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے واپس آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو خوراک مل بھی گئی تو فقط اتنی کہ مرنے نہ پائے، مگر بھوکے رہ جاتے ہیں۔ روز بروز کمزور ہو رہے ہیں، اور میرے جانور انہی جانوروں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہ جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم فربا ہوتا جا رہا ہے۔ سارا قبیلہ حیران ہے کہ سارے جانور ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر جاتے ہیں، لیکن سارے قبیلے کے جانور کمزور ہو رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ اتنی برکت۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے گھر میں آیا اس وقت میرے گھر میں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور باقی جانور ملا کر کل 22 جانور تھے، اور جب 5 سال بعد یہ بچہ ہمارے گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1000 ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام اس گھر میں جتنا عرصہ رہے احسان نہیں لیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے پر احسان کیا۔ جناب حلیمہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے اس بچے کا کوئی کام سر انجام دینا نہ پڑا۔ جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں کنگھی کروں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے۔ جب ارادہ کرتی کہ اس کا چہرہ دھوؤں تو دیکھتی ہوں اس کا چہرہ پہلے سے دھل جاتا ہے۔ جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ اس کا لباس بدلنا ہے تو لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوا کرتی کہ یہ سارے کام کون انجام دے کر جاتا ہے، کون ہے، کس وقت آتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور مسئلہ فقط حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں، حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی، مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں یہودی پورا زور لگا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے بچہ گیا تو گیا کہاں، مگر انہیں ذرا برابر بھی خبر نہ مل سکی، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام پر جان چھڑکتا ہے، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن میں اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو لے کر اس درخت کے نیچے بیٹھی اور ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پر پتے آ گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے۔ اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کے جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے، جو اس بچے کے قریب آ جائے اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کی جو سب سے غریب عورت تھی، اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے غریب اور فقیر عورت۔ صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی، میرے گھر میں جب اسے کچھ نہ مل سکا اور وہ جانے لگی تو چلتے چلتے اس کی نگاہ اس بچے پر پڑ گئی۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ خود بخود وہ آگے بڑھی اور پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی ایک مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ اب وہ صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے، تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے، اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو نہیں بتا رہے۔ پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزریں، اگر سوکھا ہوا ہے درخت تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ کسی نہر کے قریب سے گزریں، اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے، اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے۔ جس کے کھیت کے قریب سے گزریں اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اور عرب میں اس وقت جانوروں کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے، اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچایا جائے۔ پیغمبر اسلام کے آنے سے انسانوں کو تو برکتیں ملی ہی،
مگر کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ ابتدا میں بعض جانور اس قبیلے کے کچھ جانور اٹھا کر لے گئے تھے، مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کر واپس کرنا پڑی۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان کی بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کر رہا ہے اور پیغمبر اسلام کو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔ تو یہ تھے پیغمبر اسلام کی ابتدائی زندگی کے کچھ واقعات۔ اگلی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی اور ان کی والدہ اور دادا کے ساتھ زندگی گزارنے اور وہاں پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔